اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس سوان ایڈوکیٹ۔ اور دوستو، اگر ہم نے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرنی ہے، اگر ہم نے لوگوں کے حقوق کی بات کرنی ہے، اگر ہم نے لوگوں کی فلاح کی ویلفیئر کی بات کرنی ہے، تو پھر ہمیں پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ پھر ہمیں نہ تو کوئی کالے یا گورے میں تفریق کرنا ہوگی، نہ کسی فناٹسزم پہ بات کرنا ہوگی، نہ کسی مذہب کی بات کرنا ہوگی۔ ہمیں صرف اور صرف لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بات کرنا ہوگی اور پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا میں ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا ایک واقعہ رونما ہوا ہے کہ ایک مسلمانوں کے خلاف، مسلمان خواتین کے خلاف ایک تعصب پہ مبنی ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے، جس میں مسلمان خواتین کو ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ناکام کوشش ہوئی ہے، جس میں وہ الحمدللہ کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن یہ ویب سائٹ چلائی گئی باقاعدہ، اور اس میں بہت زیادہ بیہودہ قسم کی باتیں اس میں انہوں نے مینشن کی ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا میں جو مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے، اس کا اظہار اس طرح کیا جاتا ہے کہ مسلمان مردوں کو مسلح کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ ایک تو یعنی توہین آمیز بات تو یہ ہے کہ جی ان کے نام یعنی ان کے القاب کے ساتھ یا ان کے ناموں کو برے ناموں کی طرح انہیں پکارا جاتا ہے، جس طرح مسلمان کو مسلح کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ تو اسی طرح جو مسلمان خواتین ہیں انہیں وہ بیہودہ الفاظ میں یعنی کہ ان کے اندر شہوت امیز جو تعصب ہے، اسی بنا پہ وہ سلی یا سلی کے نام سے پکارتے ہیں کہ سلی خواتین کو سلی کہتے ہیں جی مسلمان خواتین کو۔ تو اس طرح انہوں نے اس جو ویب سائٹ کا نام ہے وہ رکھا ہے کہ سلی ڈیلز یعنی کہ اس میں بیہودہ جتنے بھی القاب ہیں یا جتنے بھی اس میں خط و خال بیان کیے گئے ہیں خواتین کے، وہ سلی ڈیلز کے نام پہ ویب سائٹ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے۔ وہاں پہ ایک ایپ متعارف کروائی ہے جس میں انہوں نے طرح طرح کی باتیں انہوں نے مینشن کی ہیں۔ اس میں خواتین کی باڈی کی پارٹس کے حوالے سے بات کی گئی ہے اس طرح، اور اس میں وہ خواتین انہوں نے شامل کی ہیں جو ہماری وہاں پہ اسکالرز خواتین ہیں، جو ہماری لائرز ہیں، جو ہماری ڈاکٹرز ہیں، جو ہماری بڑی بڑی رائٹرز ہیں، اور ان بڑی فیمس خواتین کی پکچر انہوں نے کہیں سے سوشل میڈیا سے اٹھا کے تو انہیں اس سلی ڈیلز ویب سائٹ پہ ڈالا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اور یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، جو بی جے پی ہے، یہ بی جے پی کی ایک نفرت انگیز یہ جو ہے ان کا جو فناٹسزم تھا مسلمانوں کے خلاف، اور اس میں یہ جو بی جے پی جو ہے، یہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، ان کی انتہا پسندی دیکھیں کہ وہ بھارت کو ہندو دیش کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہندو دیش بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ایسی نفرت کر رہے ہیں، نہ صرف مسلمانوں کے خلاف بلکہ دیگر جتنے بھی مذاہب وہاں پہ اقلیت میں ہیں ان سب کے خلاف وہ تعصب پہ مبنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آئے روز۔ تو بہرحال یہ یہاں پہ مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑی ایک معاذ تھا جو کہ الحمدللہ کامیاب نہیں ہوا۔ اور یہاں پہ میں مبارکباد دوں گا اس عورت کو، اس بہادر عورت کو کہ جس کا نام ہے آنا محسن خان۔ یہ آنا محسن خان ایک کمرشل پائلٹ ہیں جنہوں نے اس ایشو کے خلاف آواز اٹھائی اور باقاعدہ ایف آئی آر درج کروائی، اور وہاں پہ کھڑی ہو گئی وہ کہ جی میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اور اس کی ایف آئی آر کے بعد اس ویب سائٹ کو بند کیا گیا، روکا گیا، اور 20 دن تک دوستو یہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ سلسلہ چلتا رہا۔ اور فیس بک اور جو ہمارے جو یوٹیوب کے ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ حالانکہ کوئی بھی ایسی غلط بات جب اناؤنس ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی ویڈیو جب وائرل ہوتی ہے یا لگتی ہے کسی بھی پیج پہ، تو اس پہ اسے بند کر دیا جاتا ہے، اسے روک دیا جاتا ہے۔ تو یہ 20 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر جو ہے نا جی آنا محسن خان نے جب ایف آئی آر درج کروائی تو تب یہ سلسلہ روکا، تب اس ویب سائٹ کو روکا گیا۔ تو بہرحال یہاں پہ میسج یہ دینا ہے کہ اس طرح کے جو اونچے ہتھ کنڈے ہیں یہ استعمال نہ کیے جائیں۔ اگر ہم نے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرنی ہے، اگر ہمارے دنیا کے ہیومن رائٹس کے ٹھیکیداروں نے ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرنی ہے، اس طرح دنیا کو لے کے جانا ہے، تو پھر ہمیں ایسے تعصبات سے پاک ہونا ہوگا۔ ہماری تمام سٹیٹس کو انسانوں کے رائٹس کے لیے بات کرنا ہوگی، اور اس طرح کی تعصب مبنی باتوں کو یعنی قلعدم اور ختم کرنا ہوگا، چاہے مذہب کوئی بھی ہو۔ دین اسلام تو مکمل سلامتی کی بات کرتا ہے۔ دین اسلام نے تو تمام اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے، اور کسی بھی مسلم اسٹیٹ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی اس پہ بات کرنا چاہیے کہ کسی بھی صورت خواتین، بچے، خواتین اور تمام انسانوں کے حوالے سے، ان کی پروٹیکشن کے حوالے سے، ان کی عزت نفس کے حوالے سے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو کہ کسی بھی طرح کسی بھی انسان کو ڈیمیج کرے۔ تو بہرحال اس پہ بھرپور طریقے سے ایکشن بھی ہونا چاہیے، اور مزید اس طرح کی کوئی بھی حرکت جو ہے نا جی اس پہ نظر رکھنا چاہیے بھارتی گورنمنٹ کو بھی اور دیگر اداروں کو بھی انشاءاللہ۔ السلام علیکم جی۔